الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آیت توفی پہ ہم نے تفسیر اور الحاد فی آیات اللہ دونوں کے درمیان موازنہ کیا. تفسیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم عربی مبین، عربی زبان میں ہے، تو اس کا اس عربی زبان میں ہونے کا لحاظ رکھا جائے. تو متوفی کا عربی زبان میں قابض کا تماماً، یہ ہے معنی اس کا، پورے طور قبضے میں لینے والا. ورافع کا الیہ، عربی زبان میں اس کا معنی ہے مخاطب کو کہہ رہا ہے کہنے والا کہ تجھے میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اور تیسرا وَمُطَهِّرُكَ، اس کا معنی ہے تجھے میں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. یہ سیدھا سادہ ترجمہ عربی زبان میں. پھر قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ سیاق و سباق، یعنی کس موقع پہ کلام وارد ہوا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے. اور یہ دنیا میں ہر متکلم کے کلام کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں، دنیا کا کوئی متکلم، خطیب، سپیکر، کافر، مسلمان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جب بات کرتا ہے تو اس کی بات سے اپنا مطلب نکالنا یہ الحاد ہے. یاد رکھیں آپ، یہ مثال ہے الحاد کی. ہاں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کے کلام کا مطلب بتانا، یہ شرح اور بیان ہے. یہ دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں میں آپ. اسی طرح ہم نے سیاق و سباق پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ یہ آیت توفی کس موقع پہ اور کس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. تیسری بات، آیت توفی سے مسلمان اہل تفسیر نے کیا مراد لی ہے، تو آج ہم تیسری بات کریں گے. پہلی بات کہ مرزا صاحب نے کیوں ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، تجھے عزت سے اٹھانے والا ہوں. یہ اپنی طرف سے ان کو مارنے اور عزت سے اٹھانے کا دعویٰ کر کے پھر کہا کہ تجھے دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں. کوئی اس کا قرآنی لفظ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ الحاد ہے. اور اس مرزا صاحب کی کارروائی کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ ہم خود، مرزا صاحب یعنی ہم کیا ہیں، ہم مسیح موعود ہیں. وہ اللہ کے بندو یاد رکھو، مسیح موعود اس شخص کا نام ہے جو اس دنیا میں پہلے آ چکا. یاد رکھیں آپ بھی، یہ موٹی سی بات ہے. میں ابھی اپنے انگلینڈ کے دورے میں ایک مسجد میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ساتھی نے کیا بیان کریں گے. تو جب میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا حضرت آپ تو پہلے بھی آ چکے ہیں. میں نے کہا ایک مسئلہ حل ہوا، اور وہ کیا کہ مسیح موعود کون ہے. تو مسیح موعود اس شخص کا نام ہے، اس انسان کا نام ہے، اس نبی کا نام ہے جو پہلے آ چکا.
اگر اس کے سوا پہلے نہ آنے والا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب اور دجال ہے. موٹی سی بات ہے. چلیں آگے. اب مرزا صاحب نے اس لیے مسیح کو وقت سے پہلے مارنے کے لیے اسکیم بنائی اور پھر ان آیتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. اسے تحریف کہتے ہیں، اسے الحاد کہتے ہیں. الحاد یہ ہے کہ ملحد اپنے مقصد کے لیے قرآن کریم کی آیات کو استعمال کرے، اسے الحاد کہتے ہیں، جو میرے صاحب نے کیا. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا خیال رکھنا یہ عقل مندی ہے. بغیر سیاق و سیاق کے کسی کے کلام کا معنی بتلا دینا یہ بیوقوفی ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو یہ بیوقوفی یا یہ تحریف یا الحاد مرزا صاحب نے ایسے ہی نہیں کیا. ان کا ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی مسیحیت کو پروان چڑھا کے حضرت مسیح کے دور میں جو اللہ کے حکام ہیں ان کو اپنے لیے ثابت کر دیں. مگر بدقسمتی ان کی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. نہ دنیا فتح ہوئی، نہ دنیا میں برکات آئیں، نہ دنیا کی معاشی حالات درست ہوئے، نہ دنیا کے اقتصادی حالات درست ہوئے، نہ دنیا میں خیرات و برکات آئیں. تو پہلے مجلس میں ہم نے اشارہ کیا تھا. اب تیسری بات رہ گئی کہ قرآن حکیم کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جس کو سلف امت نے سمجھا. قرآن کریم سے اللہ کے نبی کیا سمجھے، ان کے صحابہ کیا سمجھے، اور تابعین کیا سمجھے، ائمہ مجتہدین کیا سمجھے. تو حضرات صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی. کن کے سامنے؟ یاد رکھیں یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا. عیسائی تھے، وہ عیسیٰ کو مانتے تھے. تو وہ عیسیٰ کے رفع کو مانتے تھے، وہ عیسیٰ کے نزول کو بھی مانتے تھے. تو قرآن نے اس کی نفی نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رفع اور نزول کے قائل تھے. اسی لیے حضور نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو یہ تفسیر کی تیسری شرط یہ ہے. پہلی یہ کہ عربی زبان کے مخالف نہ ہو، دوسری اس کے شان نزول کے خلاف نہ ہو، اور تیسری بات کہ سلف امت خود محبت قرآن، ان کے صحابہ تابعین ہمارے دور تک اس سے کیا سمجھے. تو صحابہ کرام نے بالاجماع یہی سمجھا. میں لمبی بات نہیں کرتا کہ لغت میں کیا کہتے ہیں، اس طرف اشارہ میں کر چکا ہوں پہلے اپنے بیان میں. آج کا تیسرا حصہ اس کا موضوع ہے. اللہ اکبر. تو مفسرین نے اس سے کیا سمجھا؟ اچھا، یہ بھی مزے کی بات ہے کہ مسلم مفسرین کو ہم مفسرین سمجھتے ہیں، جو وہ غزالی ہوں، صاحب کشاف ہوں، رازی ہوں، ابن کثیر ہوں، کوئی بھی ہو، ہم انہیں مجدد نہیں کہتے. قادیانی انہیں مجدد کہتے ہیں اور ان کو شوق ہے اپنے مجددین کا رد کرنا. بس کیوں؟ تاکہ وہ اپنے مجدد کی مسیحیت کو منوائیں. اب آپ سنیں کہ قرآن کریم کی توفی کی انہوں نے کیا تفسیر کی ہے. تو خازن لکھتے ہیں المراد بالتوفی النوم. انہوں نے اس سے مراد نیند لی کہ اللہ نے جب اٹھایا تو آسمان تک سلا دیا. یہ ایک تفسیر ہے، اس سے موت ثابت نہیں.
اور پھر اس نے نسبت کی اپنی تفسیر کی، اللہ یتوفا، اللہ توفی فرماتے ہیں انسانوں کی موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔ تو یہ موت تو نہیں ہو سکتی اس وقت، کیونکہ عیسیٰ کو بچانے کے لیے اللہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے نیند ہے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ تو توفی ان کے ہاں توفی نوم ہے، اور سویا ہوا بندہ قرآن کی زبان میں مرا ہوا نہیں ہوتا۔ واللتی لم تمت، اور وہ آدمی جو سویا ہوا ہے اور اللہ اس کی توفی قبض فرما رہے ہیں، وہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو مرزا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب اس کا مکمل ترجمے کی ضرورت نہیں، اس کا محض یہ ہے کہ انہوں نے اس کو توفی نوم کہا، پھر بھی مردہ کی بات نہیں کی۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس کو توفی رفع کہا فقط، اب جس نے توفی نوم کہا اس نے موت کو ثابت نہیں کیا، بلکہ بحالت رفع سلا دینے کو کہا۔ اور جنہوں نے اس کے علاوہ توفی کا معنی اپنی لغت میں قبض تام لیا، انہوں نے کہا ان اللہ رفعہ من غیر وفات، کہ متوفی کا معنی ہے قبضے میں لیا اللہ نے، ورافع کا، اور ساتھ رفع فرمایا، نہ سلایا اور نہ ہی مارا، غیر وفات ولا نوم، نہ وفات نہ نوم۔ اب میرے صاحب کہتے ہیں کہ وفات دے دی، اور اللہ کے بندے کیسی معقول بات کر رہے ہو، قرآن کے لفظ بھی نہیں اور اس کا سیاق بھی نہیں، کہ اللہ مارنے کے لیے نہیں، اٹھانے کے لیے، بچانے کے لیے، اور کفار بنی اسرائیل ان کے مکر کو اکارت کرنے کے لیے، ان کے فریب کو ناکام کرنے کے لیے، اپنے نبی کی مدد کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے تو اللہ کو بھی یہودیوں کا مددگار ٹھہرا دیا۔ پھر رازی کی بات سنیں، جسے آپ مجدد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انی متوفیک، اللہ کا یہ فرمانا کہ میں تیری توفی کرنے والا ہوں، یدل علی حصول التوفی، یہ بھی سمجھے، بڑی علمی بات کی۔ یہ صرف اس بات کی خبر دے رہی ہے یہ آیت کہ توفی حاصل ہوئی، کس کی؟ اللہ کی طرف سے عیسیٰ کی۔ متوفی اللہ، توفی دینے والا، اور متوفا عیسیٰ۔ اور توفی کیا ہے؟ یہ وہ فرما رہے ہیں یدل علی حصول توفی، اور وہو جنس تحتہ انواع، اور لفظ توفی ایک جنس ہے جس کے نیچے انواع ہیں، 3 انواع ہیں جو انہوں نے بیان کی، اور قرآن میں یہ تینوں ہم کئی دفعہ بیان کر چکے۔ بعضها بالموت، کبھی یہ توفی متوفا کی موت سے ہوتی ہے، وبعضها بالاسعاد الى السماء، اور کبھی اللہ متوفا کو آسمان تک لے جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اسی لیے فرمایا ورافعک الیہ، کہ تجھے میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ یہ آپ کے مجدد، جنہیں آپ مجدد کہتے ہیں قادیانیوں، اللہ سے ڈرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ متوفیک، نہ اس میں نیند ہے نہ موت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قبضے کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی رافعوں کا رفع فرما رہے ہیں اپنی طرف۔ تو گویا کہ رافعوں کا نے فہذا تعیینا للنوع، نوع توفی کو متعین کر دیا، اور وہ کیا ہو گئی؟ توفی رفع۔ یعنی قرآنی الفاظ سے ہی امام رازی نے قادیانیت کا رد ہزاروں سال پہلے کر دیا، ہزاروں، یعنی یوں سمجھیں کہ 8، صحیح بات ہے۔
آگے چلیے. کان ھذا تعیین للنوع ولم یکن تکرارا. یہ بھی سمجھو ایک علمی بات. تکرار یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو دو دفعہ بیان کیا جائے. جیسے قادیانی کہتے ہیں متوفی کا ماریں گے آپ کو، ورافع کا پھر عزت سے موت دے کے اٹھائیں گے. یہ تکرار ہے، قرآن میں نہیں ہوتا ہے. کیا کہ اللہ نے پہلے توفی کو بیان کیا، تعیین نہیں کی کہ توفی موت ہے، توفی رفع ہے، توفی انعامہ ہے، سولانا ہے، نہیں، بلکہ رافع کا نے تعیین کر دی. تو ہمیشہ جنس پہلے اگر بیان ہو، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس انسان آئے، تو انسان کے بعد یا میں نے حیوان کو دیکھا، تو اب حیوان کون سا تھا؟ انسان تھا، گائے تھی، گھوڑا تھا. پھر میں کہتا ہوں وہ حیوان گھوڑا تھا، تو گویا حیوان کا تعین ہو گیا. یہ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک انسان دیکھا، تو یہ خاص الجنس ہے. اور وہ انسان کون تھا؟ وہ حامد تھا. تو اب یہ اس کی تعین ہو گئی. تو ہمیشہ جب جنس بولی جائے تو پھر تعین کے لیے بھی بعد میں لفظ آتا ہے. تو یہ تکرار نہیں ہوا. متوفی کا معنی علیحدہ ہے، رافع کا علیحدہ ہے. رافع کا متعین کر رہا ہے متوفی کا. قادیانیوں، آپ کا معنی کسی نے نہیں کیا. ہاں ایک بات ہم آج آپ کو بتا دیں، متوفی کا اس کا معنی ممیتوں کا بھی کیا ہے. امام بخاری نے بھی لکھا ہے ممیتوں کا. ابن عباس کی رائے بھی یہی ہے. لیکن یہ بھی سن لے، بات آدھی نقل کرنا یہ جہنمیوں والا کام نہیں ہمیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ گمراہ ہوں. بات پوری نقل کریں، یہ ہے امانت. تو علمی خیانت انسان کو نہ دنیا میں چھوڑے گی کہیں کا، نہ آخرت میں. دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں جہنم ہے. کیونکہ یہ انسانوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی خیانت ہے. تو ان کا یہ کہنا ممیتوں کا، تو یہ بھی سن لیں، وہ آگے ہے وفیہ تقدیم و تاخیر. جو جن مفسرین نے یہ معنی لیا کہ اے عیسیٰ میں تجھے ماروں گا، یہ نہیں مار سکتے، یہ سمجھے فلسفہ. اس سے بھی حیات ہی ثابت ہوتی ہے. کب ماروں گا؟ تجھے اس دنیا میں اتارنے کے بعد. اب اس تفسیر کے بارے میں جنہوں نے یہ تفسیر اختیار کی ان کی تصریح بھی سن لیں، کان خوب کھول کے، اچھی طرح کھول کے. وہ کہتے ہیں وفیہ تقدیم و تاخیر. اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہ کہو تقدیم و تاخیر، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے پورا قرآن پڑھے ہوئے ہیں. ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں. قادیانیوں، وہ پورا قرآن صرف دھوکہ دہی کے لیے ذکر کرتے ہیں. پورے قرآن کے اندر یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر ہے. اس میں بھی ایک قوت ہوتی ہے بلاغت کی کہ تقدیم کرنے سے جس کا تاخیر ہو کلام میں قوت پیدا ہوتی ہے. تو اب یہاں بھی تقدیم و تاخیر ہے. اب یہاں قوت کیسے پیدا ہوگی وہ سمجھو. پہلے وہ یہ کہ وہ عیسیٰ کو مارنے کے لیے سب جمع ہو چکے کفار بنی اسرائیل. کیوں کہ یہ جادوگر ہے اور جادوگر کی سزا ہماری کتاب کے مطابق اس کو سولی پہ قتل کرنا ہے. جب سب جمع ہو گئے تو اس وقت وَإِذْ ہمیشہ کسی کام کے وقت کو بتاتا ہے. تو یہاں دیکھیں، سمجھے معنی کہ جس نے متوفی کا ممیتوں کا کہا مارنے والا ہوں، اس نے کتنی خوبصورت طریقے سے حضرت عیسیٰ کی حیات کو ثابت کیا. خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا
کہ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ کیوں کہا؟ کہ اس وقت کفار بنی اسرائیل مارنے والے تھے، تو یہ گویا کہ اللہ کا اس وقت موت کو اپنی طرف لے جانا یہ زندگی کی خبر تھی۔ یہ ہے، اس لیے کہا کہ تقدیم، اگر یہاں تقدیم نہ ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کیسے ہوتی؟ بہرحال سب تفسیریں عیسیٰ کی حیات کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھو حکمت ہے، جس نے یہ کہا کہ میں تجھے پورے طور لینے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، اس نے تعیین کر دی کہ پورے طور پر لینا رفع ہے، اور جس نے کہا کہ میں تجھے سلانے والا ہوں، اس نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی، اور جس نے کہا کہ یہ لمبا سفر ہے تو سو کے چلے جائیں، اور جس نے کہا نہیں، نہ سونا اور نہ ہی مارنا، بلکہ قبضے میں لے کے اللہ اوپر لے گئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جس نے یہ کہا دیکھو غور سے کہ میں تجھے مارنے والا ہوں، اس نے بھی عیسیٰ کی حیات کو بیان کیا اور عیسیٰ کو زبردست انداز سے تسلی دی۔ ہر تفسیر میں اپنی قوت ہے کہ یہ مارنے والے ہیں مخلوق، کافر، دشمن، اعدائے نبوت، اور اللہ نبی کا دوست ہے، نبی کو بھیجنے والا ہے، نبی کا محافظ، تجھے خود وہ مارے گا، یہ نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کی بات کہیں رہ گئی؟ یہ ہے تحریف جو مرزا صاحب نے اپنی غرض کے لیے کی، اور جس کا ہم نے بالکل ہر طرح سے کالا کما کر دیا۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک آیت لے کے مرزا صاحب کی تحریف، اس کی دھجیاں اڑائیں گے اور تفسیر کو ہم ثابت کریں گے۔ یہ کیوں میں لفظ بول رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سے قادیانی حضرات حق سمجھنا چاہتے ہیں، اور بہت سے قادیانی حضرات جب یہ جان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کذب و دجل سے کام لیا ہے تو وہ ہمارے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تفسیر اور بیان سمجھ کے حق کو قبول کیا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ حضرات دامن مرزا غلام احمد قادیانی جو موصوف ہیں رسول اللہ کی زبان پہ کذاب و دجال، وہ حضور کی رحمت میں آ جائیں، ہماری تو دعا ہے۔ اور یہ محنت اخلاص سے ہم کر رہے ہیں، بہت محنت سے، اخلاص سے، اور ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ سنو، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ الحاد فی آیات اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مزید بیان کی، اور ہمارے مخاطب مسلمان اور وہ قادیانی جو حق سمجھنا چاہتے ہیں انہیں قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے احباب کو حق پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔